اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آج جو ہم مسلمانوں کے حالات ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی مشکلات آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے جو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، تو ان تمام لوگوں سے سوالات ہوں گے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے یہاں کے جو عالم اور مفتی حضرات ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں کے تعداد میں بلکہ لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں فالوورز موجود ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیڈر بنے بیٹھے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، سیاستدان ہو، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو اسلام کی طرف کیوں نہیں راغب کیا اور کیوں نہیں ایسے قانون بنائے کہ اسلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھتا۔ یعنی آپ کو 10 باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ 10 کام آپ کریں گے، تو اگر یہ 10 کام کریں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ آپ اس میں سے 6 کام یا 7 کام کرتے ہو، باقی سب چھوڑ دیتے ہو، اور پھر بولتے ہو کہ کام پورا نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے خود کام چھوڑا ہوا ہے، آپ نے پورا کام تو کیا ہی نہیں، پھر اس کے بعد آپ پریشان ہو رہے ہو کہ آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا۔ تو وہ 10 کے 10 کام آپ نے پورے کرنے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ میرا جو سوال میں نے لکھا ہے کہ کیا آج کے دور کے عالم اور مفتی حضرات جنت جا سکیں گے؟ واللہ علم، مجھے نہیں معلوم، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس لیے لکھا تاکہ آپ کی توجہ یہاں پہ تھوڑا سا دلا سکوں۔ اب میں جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں، اس کو تھوڑا نوٹ کرتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس راستے پہ لے جا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ اور ہماری قوم کو خود اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خود قرآن اور حدیث پڑھ لے۔ ہم فتوے نہیں دے سکتے، لیکن سوال تو کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو بندہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے، جو ہمیں بول رہا ہے کہ ہاں میں تمہارا بڑا ہوں، میں تمہیں جو ہے راستے پہ لے جا رہا ہوں، تو وہ بندہ کچھ کر کے تو دکھائے۔ وہ بندہ کوئی ایسی بات تو کرے کہ جس سے ہم واقعی اسلام کی طرف جائیں، نہ کہ ہم جو ہیں پستی اور ذلت کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ اب میں جو ہے بس آپ کو حدیثیں اور ساری چیزیں دکھاتا جا رہا ہوں، اور اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں تک صحیح ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ تو آسانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جتنے بھی کام ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، ان کاموں کو آسان سے آسان بناؤ، اور جو کام حرام ہیں ان کو مشکل سے مشکل ترین کر دو، تاکہ لوگ اس طرف جائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خوش کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ ہمارے یہاں سیدھا سیدھا حکم لگا دیتے ہو، جی فلاں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں سعودیہ والے جو ہیں وہ ایسے ہیں، فلاں وہ ایسے ہیں، وہ بریلوی ایسے ہیں۔ کیا کن چکروں میں پڑے وہ؟ یہاں مسلمانوں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہاں وہ جس کو چاہتے 2001 کے بعد پہلے تو الزام رکھا انہوں نے افغانستان کے اوپر، آج تک کوئی پروف نہیں دیا امریکہ نے کہ ہاں بھائی کہ 9/11 میں جو بلڈنگیں گری تھی وہ کس نے گرائی۔ آج تک ایک سنگل پروف نہیں ہے، صرف اسٹوریز ہیں ان کے پاس، صرف کہانیاں ہیں۔ خود ان کے اپنے آرکیٹیکچر انجینئر نہیں مانتے کہ ایک جہاز ٹکرانے سے بلڈنگ جو ہے وہ ایسے گر جائے گی۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا ماہر چیمپئن لے کر آ جائے آرکیٹیکچر انجینئر، اس سے بولے کیا جہاز اس طریقے سے بلڈنگ میں گرے گی اور وہ ایسے گر جائے گی، تو وہ بولے گا نہیں، یہ کنٹرول ڈومنسٹریٹ جو ہوتا ہے نا، جو کنٹرول کر کے جو دھماکے کیے جاتے ہیں اور بلڈنگ نیچے گرائی جاتی ہے، یہ 100% وہی ہے۔ کہہ رہے ایسا اس طریقے سے بلڈنگ کبھی نہیں گرتی، اگر گرتی تو بہت آڑے تیچے طریقے سے گرتی، پتہ نہیں کتنا علاقہ تباہ و برباد ہوتا۔ یہ اس طریقے سے نہیں گرتی، یہ تو بالکل صاف لگ رہا ہے کہ کسی نے خود کنٹرول بمبنگ کی ہے۔ پھر وہ اگر یہ ایسی بات ہوتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی CCTV کیمرے ہوں گے ارد گرد میں، ہوں گے کہیں پہ ہوں گے، ان سے جو ویڈیو بنی ہوگی ان کو لیک کیا جائے، ان کو دکھایا جائے، تو وہ سارے غائب کر دیے گئے۔ WTC-7 جس پہ کوئی جہاز نہیں ٹکرایا، WTC-1 گرا، WTC-2 گرا، WTC-7 وہیں پہ کھڑا ہوا تھا جس کے اندر ساری ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ خود بخود گر گیا، اور BBC نے اس کو 21 منٹ پہلے ہی دکھا دیا کہ جی وہ بلڈنگ گر گئی ہے، جبکہ وہ بلڈنگ اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر آپ WTC-7 اور BBC لکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، جس میں امریکن لوگوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ 21 منٹ پہلے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ دیکھیں جی یہ بلڈنگ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور یہ لڑکی بول رہی ہے کہ یہ گر گئی ہے، دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ہمارے ساتھ بلنڈر کیا گیا، کوئی مسلمان ممالک پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لیڈر پوچھنے والا نہیں ہے۔
جب مشرف کے اوپر ان لوگوں نے جب تھوڑا سا دباؤ دیا تو میں نے سنا مشرف کے منہ سے کہ اس نے چھٹ کر کے بولا کہ اور تمہاری بلڈنگوں کا یعنی تمہاری 4 جہازیں غائب ہو گئی، تمہارے ایئرپورٹ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، تمہارے یہاں سے جو ہے وہ بلڈنگیں گر گئی تمہاری. اس نے اشارہ دیا کہ ہاں تمہاری بلڈنگیں گر گئی تو تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس پہ تو کیا ہوا. تو یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارے یہاں مسلمان لوگ نہیں کھڑے ہوئے، نہ ایک ہوئے. وہ افغانستان پہ آئے، انہوں نے ایسی کی تیسی کی، انہوں نے عراق کے اوپر الزام رکھا کہ جی کیمیکل بم ہے، اور کیمیکل بم کے بعد سے خون ریزی انہوں نے عراقیوں کا بے بہا خون بہایا. پھر اس کے بعد وہ سیریا کی ایسی کی تیسی کی، ادھر یمن میں ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ انہوں نے بیڑا غرق مارا ہوا ہے. ایسی قوم کو اوپر لا کے رکھ رہے ہیں جو کہ مکمل طور پر مسلمانوں کی تباہی بربادی کا سبب بنے. تو آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ سب سوئے پڑے ہوئے تھے. آج فلسطین کے لیے سب جاگ رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، چلو جاگے تو صحیح، دیر سے صحیح لیکن جاگے تو. آج لوگ چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ بچہ جو ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے. وہ سیریا میں بچہ کہہ چکا ہے. سیریا کے اندر بچے نے کہا تھا، ملبے کے ڈھیر سے نکلا ہوا بچہ کہہ رہا تھا میں اللہ تعالیٰ کو سب بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا. کوئی کچھ کر نہیں رہا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے. یہ سیریا کے بچے کی آواز تھی. اور یہاں پہ سب جو ہے وہ اندھے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری طرف مصر کے اندر مسلمانوں کو جمع کیا گیا، کہا گیا کہ نہیں جی آپ آئیں، آ کے اپنا وہ کریں. صدر مرسی کو لایا گیا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کو اڑا دیا گیا. آج اگر پاکستان میں کوئی بولتا ہے کہ آئے تنظیم بناتے ہیں، ہم اپنی تحریک بناتے ہیں اور آئیں آ کے رجسٹرڈ ہو، ہرگز مت ہو. کیونکہ پاکستان آرمی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک گروپ ایسا ہے جو ایک ایک کر کے سب کو اٹھا لے گا. کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آگے ساری چیزیں تفصیل سے بتاتا جاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کر سکتے آپ. اس وقت جو سب سے پہلی جو سب سے مین چیز جو ہے وہ اس حدیث کے بعد میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین امر میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے. اب یہاں پہ اس بات کا مطلب صاف ہے کہ وہ بات کسی نے ایسی شروع کی جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے اور وہ کہے کہ الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات نئی بات مردود ہے. یعنی وہ آدمی نکل گیا، اس نے بدعت شروع کر دی. اور بھی حدیثیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نورانی چہرے والے آ رہے ہوں گے، ان کو اٹھا دیا جائے گا کہ نہیں جی یہ اس قابل نہیں ہے، انہوں نے ایسی ایسی بدعتیں شروع کی جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کا حصہ تھا، اسلام کا حصہ تھا. میں ساری حدیثیں اب کر کر کے چل رہا ہوں اور آپ اس کے بعد خود فیصلہ کیے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو ایک طریقہ کار بھی بتا دوں گا. آگے اللہ مالک ہے، میرا چینل چلتا ہے، چلے نہیں چلتا ہے نہ چلیں، یعنی کہ بلاک ہو جائے. سب سے پہلے تو میں اس نئے فتنے چیٹ جی پی ٹی کی طرف لے جا رہا ہوں جو آپ کو دھیان دلاتا ہوں. اور یہی بات میں 2020 میں گیا تھا جب میں کہنے کے لیے عمرہ کر رہا تھا. اور عمرے کے بعد جب میں مسجد نبوی میں، یعنی میری کوشش تھی کسی بھی ایسے امام سے بات ہو جائے جس کو اردو آتی ہو، کیونکہ میری تو اتنی عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میں شاید قرآن شریف پڑھوں تو اس میں یہ میری 10 غلطیاں نکال رہی ہے سارے بیٹھ کے کہ بھائی تمہارا تلفظ صحیح نہیں ہے. میرا تو اردو کا بھی تلفظ صحیح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میری مادری زبان ہے. تو آگے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مدینہ میں کے باہر میں نے بولا کہ مجھے پتہ چلا کہ جی یہاں سے امام آتے جاتے. میں نے ان سے ایک صاحب سے بولا جس کو اردو آتی، میں کہا یار مجھے بتا دو کوئی ایسا امام بتا دو جس کو اردو آتی ہو. میں اس کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس سے فتنے جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس وقت اس بندے نے، جوان کے بچے نے بولا انہیں کیا فتنہ بتائیں، کیا کس طریقے سے روکیں. میں نے کہا بھائی آپ میری ان سے بات کرا دیں کسی ایسے امام سے. ہاں تو ہو جائے گی، ایسا کوئی امام نہیں ہے، سب کو عربی آتی ہے، عربی بولو، جاؤ عربی سیکھو. یعنی فرعونیت تو اس کی ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی. خدا کی قسم قیامت کے روز میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. میں مر گیا ایسے ہی، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ جب اس نے اللہ پہ یقین کر لیا تو پھر وہ اس کے بعد اس کا رول جو ہوتا ہے نا وہ اس دنیا میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کر کے جانا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے آپ نے اسلام کے لیے کچھ کر کے جانا ہے جو قیامت میں آپ کے لیے کوئی جواز بن جائے. تو میں کوئی ایکشن لینے والا آدمی نہیں، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں. آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے پیچھے فالوورز کھڑے ہوئے، آپ جو کر سکتا ہے وہ کریں. اس بندے نے مجھے اس وقت کہا کہ نہیں جاؤ کہ ختم نبوت سے بات کرو. میں ابھی بتاتا ہوں ختم نبوت کا بھی کہ ختم نبوت والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ معاملہ حل ہو.
میں معاملہ حل بتا دوں گا سارے ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی آگے پہلے میں اس فتنے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کا فتنہ ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے میں نے کہا کہ مجھے مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4440 بتائے، تو وہ 4440 پہ اس نے مجھے کیا دکھایا؟ اس نے مجھے دکھایا کہ ایک مختصر میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں صدقہ دوں گا ایک چور کو، اور پھر لوگوں نے اس پہ باتیں کی۔ پھر اس نے کہا میں صدقہ دوں گا ایک زانیہ کو، لوگوں نے اس پہ باتیں کی۔ پھر اس نے کہا میں صدقہ دوں گا ایک امیر آدمی کو، لوگوں نے پھر اس پہ باتیں کی۔ تو ایک شخص نے آ کے اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے یہ چیز صدقے قبول ہو جائیں، کیونکہ تم نے چور کو صدقہ دیا تو وہ چوری سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے وہ چوری سے باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے تم نے زانیہ کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زنا کرنے سے باز آ جائے۔ تم نے امیر کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو شرم و حیا آئے اور وہ بھی اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ حدیث مجھے اس نے شو کی۔ پھر میں نے دوسری حدیث ڈھونڈی، میں نے کہا کہ چلو صحیح مسلم کا اس طریقے سے یہ شو نہیں کر رہا، تو 1700 انٹرنیشنل کے حساب سے صحیح مسلم کی وہ 1700 حدیث بنتی ہے۔ میں نے کہا یہ 1700 نمبر پہ جو حدیث ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو صحیح مسلم کی یہ مجھے بتا دو۔ تو اس نے مجھے یہاں پہ بھی دوسری حدیث دکھا دی۔ تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے وہ حدیث ہی غائب کر دی جو سب سے مین تھی، جو سب سے اہم تھی، اور جو میں سمجھتا ہوں جو بھی لیڈر بنے اس کے سامنے یہ حدیث لازمی سامنے اس کے رکھی جائے کہ دیکھ لو یہ ہے تمہارے سامنے حدیث اور یہ ہے تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں۔ اب آپ صحیح مسلم کی جو ہے کوئی سی بھی کتاب لے لیں جس میں آپ کو نظر آئے گا حدود کا بیان، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر 4440ویں جو حدیث ہے اس کو آپ نوٹ کریں کہ وہ کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے بڑے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ آپ نے ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بات ازاں آپ کے حکم سے توریت منگوائی گئی، انہوں نے آیت رجم چھپا لی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، اور اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ ہم اپنی کتاب میں رجم کی سزا لکھی ہوئی پاتے ہیں، لیکن ہمارے اشراف میں زنا بہت بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ ہم نے آپس میں کہا آؤ ایسی کسی چیز پر جمع ہو جائیں جس پر ہم معزز اور معمولی دونوں آدمی پر لاگو کر سکے، تو ہم نے رجم کے بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو تیزی سے کفر میں داخل ہوتے ہیں اس فرمان تک، اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لینا۔ سورہ مائدہ 5ویں جو سورہ ہے اور 41ویں آیت ہے اس کی۔ ان کو مشورہ دینے والا کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں منہ کالا کرنے اور کوڑا لگانے کا کہے تو کا حکم دے تو قبول کر لینا، اور اگر رجم کا فتویٰ دے تو اعتراض کرنا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اور جو اس کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی آگے اور مزید بیان کر دوں گا۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ ساری آیتیں اور جو کہ 5ویں سورہ ہے اور 47 تک ہے، تو میں آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا بیان کر دوں گا، لیکن یہاں پہ جو سب سے پہلی جو مین چیز ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا ہی وہ پہلا بندہ ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔ کیا ہمارے ملک کے اندر اسلام کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ انڈیا میں ہیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ
کوریا میں ہیں، آپ جاپان میں ہیں، آپ چائنا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ فرانس میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہو، بالکل جائز، وہاں پہ آپ تبلیغ ہی کر سکتے ہو، وہاں پہ آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک مسلمان ممالک کے اندر ہو، آپ اسلامی ملک کے اندر ہو، اور وہاں قرآن اور حدیث کا قانون نہیں چل رہا ہے، تو یہ آپ کی پکڑ ہوگی، یہ عوام کی بھی ہوگی، اور کہ آپ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کے پیچھے نہیں لے جا رہے تھے۔ یہاں تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کا الفاظ استعمال کیا ہے، کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے، یعنی جو لوگ اس کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یار اس سے بڑی اور آپ کو کافر ہونے کی کیا دلیل چاہیے؟ کیا ہمارے یہاں عدالتوں کا نظام اسلام کے مطابق ہے؟ کیا وہاں پہ تمام سزائیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ملتی ہیں؟ کوئی قانون جو بھی بنتا ہے وہ کیا قرآن اور حدیث کے پیمانے کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، یا اس کو بالکل ہی سائڈ میں رکھ کے بنایا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ تو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہوتے نظر آتے، تو اس کے اندر کس نے آواز اٹھانی تھی؟ ہمارے عالموں کو اور مفتی حضرات اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو اسلام کے نام نہاد لیڈر بنتے ہیں، ان سب کو یہ بات بتانی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں، تو سب سے پہلے ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کو دیکھنا چاہیے، وہ کیا اسلام کے مطابق ہے، وہ کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا حدیث کے مطابق ہے؟ اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرا کے چل رہا ہے، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے، تو پھر تو آپ بات کلیئر ہو گئی نا کہ ہم بدعت کر رہے ہیں۔ اصل بدعت تو یہ ہے، اور کوئی ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے، کوئی مفتی یا کوئی عالم یا کوئی بھی ایسا بادشاہ یا کوئی ایسا لیڈر جو کہے کہ میں اللہ کے حکم کو زندہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے حکم کو زندہ کیا، جس کو انہوں نے مردہ کر دیا تھا۔ اب جو ہمارے یہاں قرآن کا ساتھ ہو رہا ہے، جو سارے حکم اس پہ دیے ہوئے ہیں ان کو مردہ کیا جا رہا ہے۔ بعد میں آپ فرانس والوں کو مارے، بعد میں آپ جا کے دوسروں کو جوتے لگائیں، پہلے تو ہم خود جوتوں کھانے کے مستحق ہیں کہ ہم نے خود اپنے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے۔ سب سے بڑی توہین تو ہم خود کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں کسی نے کوئی ایسی کتاب لکھی کہ ہاں کس طریقے سے ہمارے یہاں حکومتیں چلنی چاہیے اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق؟ کیا کسی نے ایسی کوئی کتاب لکھی کہ ہاں ہمارے یہاں عدالتی نظام ان اصولوں کے تحت بننا چاہیے؟ اگر ایسا کسی نے لکھا ہے تو برائے مہربانی مجھے بتائیں، نیچے کمنٹس لکھ دے یا کچھ کر دے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، میں بھی پڑھوں بیٹھ کے، اور اس کو امپلیمنٹ کروائے کہ نہیں جی اس ملک کے اندر اب اسلام کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے، نہیں تو پھر ہم میں اور کافروں میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کے نام پہ ملک لیا ہے، یہ ہم نے فراڈ کیا، یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے یہاں بنتے ہیں کہ جی ہم فلاں لیڈر ہوں، میں فلاں لیڈر ہوں، اور جو میرے پیچھے اتنے بڑا مجمع چلتا ہے میرا، او بھائی دنیا میں تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے ملک میں پریکٹیکلی اسلام تو لے آؤ، تبھی تو تمہاری دنیا قدر کرے گی، تبھی تو لوگ پہچانیں گے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد بگڑ گئے، کہتے ہیں کہ نہیں یار اسلام خالی بس قرآن تو بہت اچھا ہے لیکن مسلمان کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ ان کی بس کتابوں میں ساری چیزیں اچھی لکھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے کرنا نہیں ہے، انہوں نے یہ جملے سناتے ہیں لوگ کہ تمہاری کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن تم لوگ اچھے نہیں ہو، کیونکہ عمل ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان سے کیا میسج جاتا ہے دنیا کو کہ پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارا ماری ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ وہ لوٹا ماری ہو رہی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ دنگا فساد ہو رہا ہے۔ ہم اسلام کا قلعہ بننے جا رہے تھے، ہم مسلمانوں کا، ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک لیا تھا، انڈیا والوں نے ڈیموکریسی کے نام پہ لیا تھا، تو اس ملک کے اندر یہ جو کام ادھورا رہ گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف پاکستان نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے لیڈروں کو چاہیے کہ بھائی وہ دیکھیں اس حدیث کو، اور یہ حدیث کیوں چھپائی جاتی ہے؟ یہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی نکال دی گئی ہے، علماء کرام نے تو پہلے ہی غائب کر دی تھی یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کسی نے بیان کی ہو تو کی ہو، لیکن صحیح مسلم کی یہ 4440 یہ جو حدیث میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا اسلام 360 میں نے نکال کے دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور ویب سائٹ پہ جائیں، 10 ویب سائٹ پہ میں گیا ہوں، یقین کرے کئی ویب سائٹ کے اوپر یہ حدیث غائب ہے، اس میں کچھ اور حدیث لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً وہ قادیانی یا کسی اور لوگوں کی ہوگی، منافق ہوگی ویب سائٹ، تو انہوں نے صحیح مسلم کی وہ حدیث ہی غائب کر دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کا جو ہے وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور سورہ مائدہ کی اگر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو سورہ نمبر یعنی سورہ مائدہ کی 35ویں آیت سے لے کے
پھر آخری تک پڑھیں، یعنی پورا رکوع پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اگر اس پہ بات کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، اور اس میں پورا کھل کے بیان کیا گیا کہ کون لوگ فسادی ہیں، کون لوگ منافق ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہکانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، نفرت دلانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے بڑا کہنا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ جی اسلام کے لیے کام نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ اسلام کے لیے کام کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ بھی اپنے آپ کو خود انہوں نے اپنے آپ کو لاچار بنایا ہوا ہے، ورنہ وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ایکشن لے کے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حکومت مل جائے تو پھر آپ سب کچھ کرو گے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ ڈالو نا کہ انٹرنیٹ پہ آپ، میں جب 2020 کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت بھی میں یہی بات بولنا چاہ رہا تھا کہ جی آپ اپنی ایک کمیونٹی بنائیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ میں نے بے شمار ایسی ویب سائٹ دیکھی ہے جو ڈونیشن بھی لے رہی ہے، مسلمانوں کو غلط طریقے سے گائیڈ بھی کر رہی ہے، خود کو مسلمان کہتی ہے، وہ کہاں سے فتوے لا رہی ہے، کہاں سے باتیں کر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، نہ ان کی حدیثوں کا کوئی پتہ ہے۔ وہ ایون صحیح حدیثوں کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، جس کو بخاری میں لکھا ہوا ہے یا صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پہ کئی ویب سائٹ ایسی بنی ہوئی ہے، تو یہ تو کام تو سعودیہ کے علماء کرام کو بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک ایسے آئی ٹی کا، کیونکہ دیکھیں میں ویب ڈیولپر ہوں، ڈیزائنر ہوں، ٹھیک ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ یہ کام شروع کریں، میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے خانہ کعبہ مکہ کے پاس کوئی ایک گھر دے دیں چھوٹا سا 2 کمرے کا، مجھے کوئی گاڑی بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے بولے میں کام کرتا رہوں گا، اتنا ہو جائے کہ میرا مہینے میں کھانا پینا ہو جائے کہ میں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو میں تو تیار ہوں یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، کوئی وہ مجھے اس کی کوئی وہ باقی کوئی چیز کرنے کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے یا کوئی بڑا بنگلہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس یہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بیٹھ کے اپنی پوری ایک ٹیم بنائیں ویب، کہ جو بیٹھ کے آئی ٹی کے اوپر کی جتنی بھی مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے ان سب کو سرٹیفائڈ کریں کہ ہاں جی یہ ساری ویب سائٹ سرٹیفائڈ ہے، یہ صحیح ہے، یہ اسلام سے ہٹ کے یہ قادیانیوں کی بنائی ہوئی ہے یا منافقوں کی بنائی ہوئی ہے یا کفار کی بنائی ہوئی ہے، ڈونیشن کے چکر میں ان سب نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو لا کے چندے جمع کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کام ہو رہا ہے، بہت برے طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو چیٹ جی پی ٹی میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا کہ اس نے کس طریقے سے اس حدیث کو چھپا لیا، آپ ڈھونڈتے رہیں، وہ حدیث ہی پوری اس نے غائب کر دی۔ اور آنے والے وقت میں جس طریقے سے لوگ چیٹ جی پی ٹی کا کریں گے، وہ اسلام کی بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا، لیکن جہاں حکومت کی بات آئے گی کہ حکومت مسلمانوں کا یعنی کام ہے حکومت کرنا، وہاں وہ ساری چیزیں غائب کر دے گی۔ جہاں آئے گا کہ مسلمانوں نے جو ہے انصاف کرنا ہے، مسلمانوں نے جو ہے وہ عدالتیں چلانی ہیں، تو وہ ساری حدیثیں غائب ہو جائیں گی، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں، اسلام کے مطابق فیصلہ ہوگا تو امن و امان ہو جائے گا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو، آپ پھنسے رہیں اپنے مسئلے مسائل میں۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہم سب کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے عدالتی نظام جو کہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہا ہے، اور جب قرآن میں آ چکا ہے کہ وہی لوگ کافر ہیں جو ہمارے نازل کردہ حکم کو نہیں مانتے، تو وہی لوگ کافر ہیں، تو ہمارا اسٹیٹس کیا بنتا ہے ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بات، ہمارا کیا سیاسی نظام اسلام کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیں نا پورا صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اور گروہ میں نہ بٹو، یعنی گروپ مت بنو۔ یہاں ہمارے جو جمہوری نظام ہے وہ کہتا ہے جتنی سیاسی پارٹی بنانی ہے بناؤ، دل کھول کے بناؤ، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ آپ نے قرآن کے خلاف بات کر دی، آپ نے دین میں ایک نئی بات ڈال دی ہے، اور جو عالم اور جو علماء اس کے بارے میں فتویٰ دے رہے کہ نہیں جی یہ جائز ہے حلال ہے، تو بتا دوں آپ لوگ سب مردود ہو، آپ سب بدعتی ہو، آپ نے بدعت پیدا کر دی ہے، ایک اسلام میں نئی چیز لے کے آ گئے، کوئی جمہوریت کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ عوام مل کے فیصلہ کرے، عوام نہیں فیصلہ ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہوگا، حدیث کا فیصلہ ہوگا کہ جی قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، بس یہ تھا، یہ ہمیں کرنا تھا۔ یہ نہیں کہ عوام مل کے فیصلہ کرے گی کہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا جو بھی ہو ہمیں نہیں پتہ، بس ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ شراب کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کے رکھ دیا کہ جی زیادہ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا تو اس لیے شراب حلال ہے، حرام ہے، دکان بند ہوگی کھلے گی، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ ایسے ہی لوگ آئیں گے پھر آپ کے اوپر، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں آپ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوں گے۔ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں
کہ ہمیں اسلام کی طرف جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی باتیں کرنی ہے، دوسری طرف ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا نظام جو ہے وہ گوروں کا چلے گا، ہم ساری دنیا میں جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ، لیکن فالو کس کو کرنا ہے، حکم کس کا چلنا ہے دنیا میں؟ سارے گوروں کا، وہی برٹش قانون چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق بس صرف پڑھ لو، اس کا بہت ثواب ہے، عمل کرو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ حدیث تو ہم پہ لاگو ہو جاتی ہے نا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے اوپر جو قرآن بہت اچھے سے پڑھیں گے، ان کی تلاوت ہے، ان کی قرأت بہت اچھی ہوگی، لیکن قرآن ان کے سینے میں نہیں اترا ہوگا، یعنی حلق میں پھنسا ہوا ہوگا، اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، کیونکہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں، اگر آپ جس علماء کرام کے پیچھے چل رہے ہیں، جس بھی عالم کے پیچھے چل رہے ہیں، اس سے پوچھے سوال کہ دیکھیں آپ آگے جا کے مسلمانوں کو کیسے بہتر ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ صرف تبلیغ سے کام نہیں چلتا۔ باقی رہ گیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک جملہ بولتے تھے، میں اس بات سے صرف ان کی اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جی انقلاب جو ہے وہ خون مانگتا ہے۔ یہی جملہ میں نے شیخ شجاع الدین جو ان کے آج تنظیم اسلامی کے امیر ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی یہی جملہ بولتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا، کیونکہ مدینہ کے اندر کتنا خون بہایا گیا تھا یہ مجھے بتا دیں۔ انقلاب خون کی بات ہی نہیں ہے، انقلاب صرف اور صرف آپ کا دماغ مانگتا ہے کہ سمجھدار لوگ مانگتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ انقلاب لے آتے ہیں بغیر خون خرابہ کے۔ جب آپ کے پاکستان کے اندر 95% لوگ جو ہے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم بدعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کوئی اپنا حساب کتاب نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں عدالتی نظام جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے۔ وکیل کی وکالت میں اس لیے ختم کرنے کے حق میں ہوں کیونکہ وکیل جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے، اگر وہ مفت میں کام کرتا ہے یا وہ اس کی کوئی ایک خاص فیس مقرر ہوتی ہے، سب کو ایک ہی فیس ملے گی، تو شاید ہم وہ کر لیں، لیکن اس میں بھی شک ہوتا ہے کہ پھر کہ آگے جا کے کہیں کوئی ڈبل پیسہ نہ پکڑا دے کسی بڑے وکیل کو کہ نہیں تم نے میرے ہی ساتھ دینا اس کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اس لیے یہ وکالت والا کیس مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہر آدمی خود آئے گا اپنا کیس خود بیان کرے گا۔ ہاں گورنمنٹ ایسا کوئی بندہ رکھ لے جیسے پروسیکیوٹرس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ ثبوت جمع کرنا، جات کے بندے کے ساتھ جائے اسے بولے کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے، وہ دیکھے اس کو نوٹ کرے، اس کو لکھے، اس کو لکھ کے لا کے جمع کرا دے عدالت میں، پھر دوسری طرف جائے دوسرے بندے کے ساتھ جائے، وہ جو ثبوت دکھائے جو کچھ دکھائے وہ لا کے وہ عدالت میں جمع کرا دے، بس اپنی طرف سے ڈیسیجن نہ لیں، اپنی طرف سے بات نہ کرے، بلکہ بس سیدھا سیدھا دونوں کی چیزیں لا کے جمع کرا دے، اور پھر وہ عدالت پوچھے کہ تم نے یہ جمع کرایا تھا یا اس میں کچھ کمی ہے، اگر کمی ہے تو بتاؤ، تاکہ وہ چیک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی بیچ میں کوئی ڈنڈی مار جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب تک اپنا نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم اسی طریقے سے الجھے رہیں گے، پھنسے رہیں گے۔ تو ہم کو اپنا سب سے پہلے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے سیاسی نظام میں ساری سیاست جو اتنی ساری سیاسی پارٹیاں سب کو ختم کرو، صرف ایک پارٹی مسلمان پارٹی۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں ایک چیز شروع ہوئی تھی جس کو کہا گیا تھا ناظم نائب ناظم، گورنر راج۔ گورنر راج میں کیا تھا کہ آپ کے علاقے کا ہی بندہ ناظم بنے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ ڈیفنس میں رہتا ہو اور وہ بن جائے کیا کہتے ہیں اورنگی یا ملیر کا جو ہے وہ ناظم بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو جس علاقے کا ہے وہیں کا بندہ ناظم بنے گا، جو مسئلے مسائل ہیں وہ وہاں کے دیکھے گا۔ یہ سیٹ اپ تھا نا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہلاتا ہے۔ ہم کیوں بار بار جمہوریت ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ ہم ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پہ جاتے ہیں، بھائی جو بندہ سائنس میں سب سے اچھا ہے ہم اس کو اوپر لے کر آتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی سائنس ٹیکنالوجی کو دیکھو۔ ایئر لائن کے حوالے سے ہم ایسے بندوں کو لے کر آئیں جو ایئر لائن کا کام جانتا ہو، جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹیکسٹائل کے اندر، اس کو ٹیکسٹائل کے اوپر کمپنیوں کے اوپر فیکٹریوں کے اوپر لا کے رکھا جائے کہ ہاں بھائی کس طریقے سے تجارت میں ہم آگے کریں۔ ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں جو اس کام کے ماہر، جو جس کام کا ماہر ہو اس کو اس جگہ پہ لے کر آئیں۔ ہماری اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، جبکہ اسٹیل مل سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے کے سارے مسئلے حل ایسے ہی ہو سکتے ہیں، یہ جمہوریت میں نہیں ہو سکتے۔ ڈیموکریسی تو بیوقوفوں کے لیے، ڈیموکریسی کا تو نام ہے خالی۔ کتنا فائدہ ہو گیا عوام کو، ہر دفعہ تو جی فلاں آیا، ایک نیا چہرہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں ٹیکس بڑھا دو، پھر دوسرا چہرہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ جی پرانے والے نے بڑے ڈرامے بازیاں کی تھی
پیسہ نہیں ہے ٹیکس بڑھا دو، پھر تیسرا آتا ہے، یہی دیکھتے رہتے ہیں ہم، اور یہی ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ۔ بولو ساری پارٹیاں ختم کر دو، ہوتا کیا ہے جب عمران خان کوئی کام کرنے جا رہا ہوگا، پیچھے نواز شریف کی پارٹی ٹانگ کھینچ رہی ہوگی، اب نواز شریف کی پارٹی کوئی کام کر رہی ہوگی تو عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ٹانگ کھینچ رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ اسلام میں، یہ یعنی اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے، جس چیز میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، سورہ ال عمران میں جا کے دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور گروہ میں نہ بٹنا ورنہ تمہاری بھی ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری بھی طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر بھی کچھ نہیں رہے گا، آپس ہی میں ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان والوں جب اٹھے تھے کہ جی فرانس کے لیے، کیا کیا عمران خان نے گولی چلوا دی کہ چلو بھائی سائڈ میں لگو، ملک میں ہنگامہ نہیں کرنے دیں گے۔ پھر عمران خان اتر گیا، نو کانفیڈنس کا ووٹ تھا، اتار دیا گیا، اب عمران خان ہنگامہ مچا رہا ہے۔ اب جو دوسری پارٹی ہے وہ ان کو لگانے میں، سائڈ لائن پہ لگانے پہ بیٹھی ہوئی ہے، سارے چوروں کا ٹولہ بیٹھ گیا اور وہ آ کے اور عمران خان کو سائڈ میں لگا رہا ہے، تو سارے ہی تو چور ہیں۔ عمران خان نے کون سا بڑا تیر مارا؟ اس نے ایک طرف کہا کہ میں حج کے اوپر جو ہے سبسڈی اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ ملک جو ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، حج وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، حج فرض نہیں ہے۔ مجھ سے لوگوں نے بولا بھائی تمہارا کپتان تو یہ کر رہا ہے، میں کہ مدینہ کی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھائی، اس کو کرنے دو، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے، چلنے دو، ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کے 1.5-2 سال کے بعد وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جس، اب میں کیا بولوں اس گدھے کو، کہ اس نے کہا کہ جس بندے کو، مرد کو عورت بننا ہے، وہ اس کا خرچہ گورنمنٹ اٹھائے گی۔ اور بھائی گورنمنٹ کہاں سے اٹھائے گی؟ گورنمنٹ تو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، یہ تو عوام کے پیسے اس فضول کام کے لیے تم نے لگا دی۔ ایک بندہ نفسیاتی ہے، اس کا علاج کراؤ کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، تم الٹا اس کو کہہ رہے ہو کہ جی تم کو مرد و عورت بننے کا شوق ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے بن جاؤ، ہم آپریشن کا خرچہ کریں گے، ہم ساری چیزیں کر کے دیں گے۔ عجیب پاگل پندی والی بات ہے۔ یعنی ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ شیر کے منہ میں نوالا ڈالوں گا، اور آپ کہو گے کہ بیٹا شیر کھا جائے گا تجھے بھی اس گوشت کے ساتھ ساتھ، تو چھوڑ دے، تو دیکھو، یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو گے نا آپ کہ یہ ضد مت پکڑو، تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے الٹا کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں جاؤ، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اوپر سے آپ نے ٹائیگر فورس بنائی تھی، آپ نے سٹیزن پورٹل بنایا تھا، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیوں بنایا تھا؟ آپ نے تو بڑے آرام سے اعلان کر دیا تھا کہ جی ساری چیزیں تو پیچھے سے آرڈر آتے تھے، ہم تو بیٹھے رہتے تھے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے، ساری چیزیں تو پیچھے سے حکم آتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے بنا تھا تاکہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آپ جو ہیں جائیں، جا کے دیکھیں، آپ اپنی ٹائیگر فورس کو لگاتے ہیں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ہسپتال ہے، جاؤ جا کے سب کی ویڈیو بناؤ، سب کی ویڈیو بنا بنا کے سٹیزن پورٹل پہ اپڈیٹ کرو کہ جی یہاں پہ دیکھیں اس ہسپتال کا یہ حال ہے، اس ہسپتال کا یہ حال ہے۔ آپ نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ صحت کارڈ 10 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا، پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروا لو، وائٹ کرپشن آپ نے جاری کرا دی۔ ہسپتالوں میں پہلے ہی جو علاج 500 کا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی وہاں پہ وہ 15-2000 روپیہ مانگ لیتے ہیں، 1500-2000 روپیہ کہ جی آپ جائیں، جا کے فلاں یہ کارڈ بنائیں، وہ بنائیں، یہ کریں، وہ کریں، اور یہ لو چلو بھائی، اب آپ جو ہیں آپ کا علاج ہوگا تو وہ 500 کا علاج پہ 1500-2000 ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے صحت کارڈ رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا بنائیں گے۔ آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ملک میں پیسہ نہیں ہے، اور آپ بول رہے ہو کہ جی آپ، ہم 10-10 لاکھ روپیہ بندوں کو دیں گے، فی بندہ دیں گے۔ وائٹ کرپشن کے طریقے ہیں یہ سارے، بلیک کرپشن بھی ہوتی ہے، وائٹ کرپشن بھی ہوتی ہے، یہ وائٹ کرپشن ہے۔ آپ نے بالکل بڑے آرام سے، کیونکہ ہسپتالوں سے تو آپ کے مراسم ہے نا، ہسپتالوں میں آپ کی دوستی آ رہی تھی، پھر آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہو، اس قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہو، آپ بار بار بات کر رہے ہو کہ ہم اسلامی نظام کی جب بات آتی ہے کہ آپ اسلامی نظام لے کر آؤ، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اسلامی نظام لاؤ، آپ فوراً مکر گئے، آپ کہتے ہو کہ نہیں میں تو جمہوریت میں رہوں گا۔ بیان ہے عمران خان کا کہ جی میں جمہوریت میں رہنا پسند کروں گا، کیوں اللہ کے نظام کو تم چھوڑنے کو تیار ہو؟ تو پھر دیکھو آج تمہارے اوپر کیسی ذلت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہیرو بنایا تھا، تم کو مسلمانوں کا لیڈر بنا دیا تھا، ایک طریقے سے تم کو اوپر ایک دم سب سے اوپر اپروچ پہنچائی تھی، ہم سب کی دعائیں تھی تمہارے ساتھ۔ جس دن تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلے نا کہ نہیں جی میں تو جمہوریت میں رہنا چاہوں گا، یاد رکھنا وہ شان کے ساتھ تمہارا انٹرویو تھا، تم نے شان کو یہ جملہ بولا تھا کہ نہیں نہیں میں تو ڈیموکریسی کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، تب سے تمہارے دن ڈاؤن ہوئے، تب سے تم برباد ہوئے۔ تو بس استغفار اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب تمہیں اتنا اچھا موقع ملا، جب تمہیں ملک سے
نو کانفیڈنس کے ووٹ پہ ختم کر دیا گیا. اس وقت عوام تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس وقت تم یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ چلتے ہیں, ہم اسلام کے ساتھ چلتے ہیں, ساری پارٹیاں ختم کرو, صرف ایک پارٹی رہنے دو اور سب کا کروا دو, سب کی ایک ایک کی میں کہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ چیک کی جائے, ہم سب کی, جتنے بھی سیاسی پارٹی جو بچے گا اس کو آگے لایا جائے. نکل آتے تم, لیکن تم کو بھی اسلام سے شاید کوئی دلچسپی نہیں تھی, تم کو اسلامی ٹچ دینا آتا تھا. وہی زیادہ محنت کون کرے یار. میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اگر تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو تم نے یہ سب کچھ بھی پڑھا ہوگا. جو بھی مسلمانوں کا لیڈر ہے اسے سورہ مائدہ کی 35 سے لے کر 50 آیت یعنی پورا رکوع اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ بھی تفسیر کے ساتھ کہ اس میں کیا حکم دیا گیا اور اس میں کیا کیا خاص باتیں بتائی گئی ہیں, کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو آ کے بہکاتے ہیں, کس طریقے سے لوگ آپ کو دو نمبری کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, لوگوں کے مطابق نہیں چلنا, اپنی شوشہ نہیں دیکھنا. اب آپ کی گردن کٹتی ہے, کٹ جائے. یہی وجہ تھی کہ کتنے بڑے بڑے صحابی جو انہوں نے اپنی شہادتیں دے دی لیکن اسلام سے نہیں ہٹے. تو آپ لوگ جو ہیں ان سب چیزوں کو سمجھے. مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے اس میں آخری ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن میں بالکل تھک گیا ہوں. اب میں بالکل ہی اینڈ ہو چکا ہوں 2003 سے. اب میں دیکھ رہا ہوں ساحل ادیم ماشاء اللہ کھڑا ہوا ہے, ایک طرف میں دیکھتا ہوں شیخ شجاع الدین کھڑے ہوئے ہیں, میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ اور بھی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے, طاقت دے, لیکن فیصلہ یہی کریں کہ بھائی اب مسجدوں میں تمام علماؤں کو, تمام عالموں کو سب سے گزارش ہے کہ بھائی مسجدوں میں لوگوں کو کہیں کہ کھڑے ہو جائے, 5 منٹ یا 10 منٹ کھڑے ہو جائے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اپنے ملک میں اسلامی نظام چاہیے, ہمیں ریفرنڈم چاہیے. اس ملک میں آرمی سے آپ بولے کہ ہمیں ریفرنڈم چاہیے, ہمیں عدالتی نظام سے ریفرنڈم چاہیے, ہمیں عدالت کا نظام ریفارم کروانا ہے, اس میں اسلام کے مطابق سارے قانون ہونے چاہیے. آپ ریفرنڈم مانگے, نہیں تو کیس کر دے. شرعی عدالتیں بنی ہوئی ہیں نا, اس کے اندر تو ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف قانون ہے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی سارے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر عقل مند بیٹھے ہوتے تو خود ہی فیصلہ لے لے کے سارے کام کر چکے ہوتے ہیں. تو عوام کو لے کے آپ جب پہنچیں گے تو پھر وہ صحیح ہوں گے. شیخ شجاع الدین سے میں مختصر یہی کہوں گا کہ آپ اٹھ کے آپ جا کے لیڈ کریں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہوں, آپ جا کے لیڈ کریں. آپ جا کے بولیں کہ نہیں جی ہم کیس دائر کرتے ہیں کہ قرآن میں جب گروہ بننے کا حکم نہیں ہے تو یہ تمام سیاسی پارٹیاں کیسے بن سکتی ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ سیاسی نظام ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, تو یہ ثابت کر دیں کہ کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو چاروں صحابی آئے تھے ان میں کسی نے بھی زمانے میں ڈیموکریسی ہوئی ہو, یعنی پوری قوم سے پوچھا گیا ہو کہ بھائی ووٹ کرو سب مل کے. چند لوگ تھے, وہ چند لوگ تھے اور وہ سارے کے سارے سلجھے ہوئے بڑے لوگ. پھر اس کے بعد آپ حساب کتاب کریں. تو آپ جس وقت یہ بات کریں گے آپ چیلنج کر دیں کہ نہیں جی یہ سیاسی نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے, اور یہ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. نہ ہمارا عدالتی نظام اسلام کے مطابق, ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اور عوام کو میں کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ مسجدوں میں جمع ہوں. ساحل ادیم نے بہت اچھا مشورہ دیا, لیکن فلسطین کا میں کہوں گا کہ ہرگز نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی آرمی کو فلسطین بھیجا جائے. فلسطین اگر آپ آرمی کو بھیجیں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا. نواز شریف نے کیا کیا تھا جب فرسٹ ٹائم امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا, تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاکستان کے ساتھ عراق نے مدد نہیں کی تھی اس لیے ہم اپنی آرمی نہیں بھیجیں گے. ابھی بھی نواز شریف ہے, وہ ڈبل ڈیل کر لے گا بھائی. وہ 2 ارب خرب ڈالروں کی ڈیل کر کے وہ بیٹھ جائے گا. وہ بولے گا ایک طرف پہلے فورس لگائے گا کہ ہاں بھی فوجی کو بھیجا جائے, دوسری طرف وہ ڈیل کر کے آ جائے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے نہیں جا رہی آرمی, اور 2 ڈرامے کر دے گا, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ عوام کو کھڑا کرے کہ نہیں جی ہمیں اپنے ملک میں اسلامی نظام چاہیے. پاکستان بناتا ہے اسلام کے لیے. اس ملک کے اندر تبلیغ کرنا انتہائی احمقانہ بات ہے. اس ملک کے اندر تو قرآن اور حدیث کا قانون ہونا چاہیے. اس ملک میں تو پہلے ہی سارے قانون ایسے ہونے چاہیے. ایجوکیشن کا ایک پورا سیٹ اپ جو میں چاہ رہا تھا کہ میں جب گیا تھا 2020 میں, تو میں پوری کوشش تھی کہ میں ان لوگوں کو سمجھا سکوں کہ آپ پورا ایجوکیشن کا ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس میں بندہ نہ صرف مسلمان بلکہ ایک اچھا یعنی دنیاوی طور پہ بھی وہ ایک کامیاب آدمی بنے گا. لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ بھائی بیٹھے بٹھائے پیسے مل رہے ہیں, ان کو کیا چاہیے. انہوں نے تو اپنی جنتیں بنا لی ہیں, ہم جیسے لوگ پھنستے ہیں.
جو اسلام کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بینک کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر لوگ ہمیں کام نہیں دیتے. ہمیں کام ہزاروں لاکھوں کا آتا ہو لیکن ہم وہی مزدوروں کی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ بھائی نہیں کر سکتا کام. میں جاتا ہوں بڑی کمپنیوں میں، کہیں پہ بھی جاتا ہوں، وہ بولتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ. میں کہتا ہوں جی بینک اکاؤنٹ نہیں. لے دے کے آخر میں تنگ آ کے ایزی پیسہ جو ہے اس کو یوز کر لیا، وہ بھی مائکرو فائنانس بینکنگ ہی ہے. یہاں یہ بولتے ہیں کہ نہیں میزان بینک جو ہے وہ میزان بینک بدعت ہے بھائی. بینک کا اسلام میں کہاں کانسیپٹ تھا؟ بیت المال کا کانسیپٹ تھا. بیت المال کا کانسیپٹ لے کر آؤ کہ جہاں جو بے روزگار ہو اس کو بھی ہم دیں گے، حساب کتاب دیں گے. جہاں کوئی بیوہ ہو جائے، جہاں کوئی آدمی بوڑھا ہو، اس کے بچے نہ ہو، اس کو حکومت سپورٹ کرے گی. کوئی بچہ یتیم ہو جائے اس کو سپورٹ کرے گی. اس کے لیے محنت کرتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے الٹا بینک حلال کروا دیا. عجیب قسم کے کام کر دیے. اور اپنی زندگی میں ہی اپنے وہ کام جو غلط ہو گئے ان کو ریورس کر لیں، نہ کہ قیامت کے روز جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ کھڑے. یہاں ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں کی جو شرمندگی ہے نا وہ بہت خراب ہوگی. یہاں لوگوں کے سامنے میں اگر کوئی غلط بات بول جاتا ہوں، لوگ مجھے بولتے ہیں کہ تم نے غلط بات بولی ہے، میں معافی مانگ لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی رہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہی چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ حدیثیں یہ غائب کر رہے ہیں، یہ قرآن کی وہ آیتیں غائب کرنے کی کوشش کریں یا ان کو توڑ مروڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ ان کے جو ہے مقاصد جو ہے وہ پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں یہ پھنستے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے تو وہاں وہ تاریخ قرآن کی حدیث اور تفسیر ان سب کو چینج کرنے میں لگے ہوئے. آپ اپنا ایک گروپ بنائیں جو بیٹھ کے دیکھے کہ ہاں بھائی جس لوگوں نے قرآن لکھا ہوا ہے وہ قرآن وہی ہے جو ہمارا قرآن تھا یا اس میں چینجز ہے. اگر چینجز ہے تو ان کو وارن کیا جائے تم لوگ کون ہو، ان کو چیک کروایا جائے، ان کو باقاعدہ دیکھا جائے. خیر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. میں بس یہی مشورہ دے سکتا تھا جو میں نے دے دیا، کہ سب سے پہلے کہ آپ سب علماء کرام اور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، اسی طریقے سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، وہ سب کے سب کوشش کریں کہ بھائی کہ اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام لائیں. رہ گئے کیا کہتے ہیں سعودیہ کے جو بادشاہ ہے، اس کو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، محمد بن سلمان کو، کہ بھائی آپ جو ہے امام مہدی کا انتظار نہ کریں، آپ خود لیڈ کریں. آپ خود قرآن اور تمام علماؤں کو بلائیں، بٹھائیں اور سب کو بٹھا کے ان سے پوچھیں. بجائے اپنے نوجوان نسلوں کو یہ بتانے کے کہ ناچ گانا کرو، آپ ان سے بولیں کہ دیکھو تم جو آئی فون لے کے گھومتے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تب ہے جب تم کہو کہ آئی فون کے ٹکر کا تم نے موبائل بنوایا. تم لوگ اس قابل بنو کہ تم اس کے ٹکر کا موبائل بنا کے دکھاؤ، کہ دنیا تمہارا بنایا ہوا موبائل یوز کرے. فراری پورچ اور یہ ساری گاڑیاں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد ہو میں نے 2016-17 میں ایک میسیج کیا تھا، میرا وہ موبائل ہی ہے، وہ ای میل آئی ڈی ہیک ہو گئی، وہ بھی ایک اکاؤنٹ پورا بند ہو گیا تھا. اس میں نے یہی سب باتیں کی تھی. اور محمد بن سلمان کے ریلیٹیو ہوگا یا جو بھی ہوگا، میں نے اس کو یہ میسیج لکھ کے بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس طریقے سے اپنا ویژن لے کے چلیں، ایک ویژن لے کے چلیں کہ ہاں جی میں نے اپنی قوم کو کہا. تو اب محمد بن سلمان کو چاہیے کہ جیسے یورپین یونین بنی تھی، تمام مسلمان ممالک کو ترکی سے لے کے سب کو بلائے بٹھائے اور ان کو بولے کہ جی ہم چلیں گے لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. جو قرآن حدیث سے ہٹ کے چیزیں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے، جو باتیں قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہیں ہم اس کو ختم کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ امام مہدی کا آپ انتظار کریں بیٹھ کے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ساری چیزیں صحیح کریں گے. آپ سے آپ کی پوچھ گچھ ہوگی، امام مہدی کی نہیں ہوگی. آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کب بھیجیں گے کب نہیں بھیجیں گے. آپ اٹھیں، آپ اٹھ کے تمام مسلمان ممالک کو جمع کریں، سب آپ کو لبیک کہیں گے. کیونکہ سعودیہ کے اندر آج بھی وہ پاور ہے جو کسی میں نہیں ہے. آج بھی تمام مسلمان جو ہے وہ مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. بس آپ کو خود اپنی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. آپ جائیں، جا کے آپ بولے کہ ہاں سب مل کے بیٹھو، یورپین یونین بنی تھی ہم بھی اپنی یونین بنا لیں گے. ہم بھی اپنی جو ہے وہ ایک کرنسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے یہاں جو ہے وہ تمام نظام جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری عدالتی نظام ہے وہ بھی قرآن حدیث کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں جو سیاسی نظام ہے جس میں ایک خلیفہ یا بادشاہ کہہ لیں، آپ خلیفہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ایک بندے کا کانسیپٹ ہے کہ وہی وہ لے کے سب کو لے کے چل رہا ہوگا. تو ٹھیک ہے ہم اپنے اپنے ملکوں میں الگ الگ ہیں،
تو اپنے اپنے ملکوں میں لیکن ایک ہی پارٹی ہوگی، 3 یا 4 پارٹیاں نہیں ہوں گی، گروہ میں نہیں بٹے ہوں گے، ہم سب مل کے چلیں گے، ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو اس کو لے کے چلیں، کوشش کریں ساری چیزوں کو، اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ایک ایک کر کے وہ آپ کو لوٹتے جا رہے ہیں، دبوتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کو آ کے مزید بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ مجھے خلا میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، مجھے آسمانوں پہ جا کے ہواؤں میں یا مارس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ملک کو ہی جنت بنا دوں، اس کی پہلے کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرا نائب ہے، تو لوگ فرشتے سب پریشان تھے کہ عالم میں یہ تیرا نائب، یعنی کہ ایک کیپٹن جب کسی کو بولتا ہے کہ یہ میرا نائب ہے یا سیکنڈ ہے، تو اگلے جو اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بولیں گے نا کہ اس کے اندر بھی اتنی قابلیت ہوگی کہ کیپٹن جیسا کام تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے ارد گرد اس جیسا کچھ کام تو کر لے گا۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے بھی اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں اگر کوشش کریں، بہترین قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین رکھ کے، شداد کی طرح نہیں کہ جس نے کہ انکار ہی کر دیا تھا کہ نہیں میں خود خدا ہوں، ہم خدا نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں موت آ جانی ہے، اگر میں ایسی دوائیاں بھی بنا لوں جس کو کھانے کے بعد میں زندہ رہوں تو بھی میں کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کے مر جاؤں گا، اور مر کے پھر مجھے جواب دینا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، تمام علماء کرام، تمام جتنے بھی ہمارے عالم اسلام کے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اپنی آنکھیں کھولیں، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں، جہاں پہ مکمل سادہ صاف صاف حکم آ چکا ہے جب، تو پھر کسی بھی قسم کا بہانے بازی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہم آمین۔